بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم دوستوں، میرا نام محمد راشد اور آپ دیکھ رہے ہیں راشد انفو ٹی وی۔ آج کا ہمارا ٹاپک بہت ہی دلچسپ ہے یاجوج ماجوج کے لحاظ سے، یہ کہ یہ قوم کیا ہے، کون یہ لوگ ہیں، کیسے دکھتے ہیں، انسان ہیں، حیوان ہیں، یہ آخر ہیں کیا، یہ ساری باتیں ہم اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے۔ جو دوست ہمیں نئے اس چینل پہ دیکھ رہے ہیں، ہم ان سے گزارش کرتے ہیں کہ کائنڈلی آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو دبا دیجیے گا تاکہ ہم روز بروز ایک دوسرے سے ملاقات کرتے رہیں اور آپ کے ساتھ ہم اچھی سی انفارمیٹیو ویڈیوز شیئر کرتے رہیں۔ ناظرین، یاجوج ماجوج کون ہیں؟ یہ یافس بن نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک فسادی گروہ ہے، اور ان لوگوں کی تعداد اتنی زیادہ ہے کہ یہ لوگ اتنی زیادہ کثرت سے پائے جاتے ہیں کہ جنوں انس کے کل 10 حصے ہوں تو ان میں سے 9 حصے یاجوج ماجوج کے ہیں، باقی ایک حصہ انسان ہے۔ یعنی آپ یہیں سے اندازہ لگا لیں کہ اس کائنات پہ یاجوج ماجوج کا جو لشکر ہے، سوچنا تو دور کی بات ہے، ہم گوارا نہیں کر سکتے کہ ان کی گروہ کتنا ہوگا، ان کے لشکر کی تعداد کتنی ہوگی اور کتنے بڑے ایریے میں وہ لوگ رہتے ہیں۔ ناظرین، یاجوج ماجوج اولاد آدم علیہ السلام میں سے ہیں، اور ان میں عورتیں بھی ہیں اور مرد بھی ہیں، اور ان کے آگے مزید 3 گروہ ہیں۔ پہلے گروہ کا نام تاویل ہے، دوسرے گروہ کا نام تاریس ہے، اور تیسرے گروہ کا نام منسک ہے۔ ناظرین، ان میں جو بھی مرتا ہے وہ 1000 یا اس سے زائد اولاد چھوڑ کے جاتا ہے۔ ان 3 گروہ میں سے جو بندہ بھی مر جائے گا وہ اپنے پیچھے 1000 یا اس سے زائد اولاد چھوڑ کے جاتا ہے۔ یہ لوگ بہت خونخوار ہیں۔ یہ لوگ کیسے دکھتے ہیں؟ یہ قوم جانوروں کی طرح دکھتی ہے۔ یہ اپنے راستے میں آنے والی ہر چیز کو کھا جاتی ہے۔ جو چیزیں خشک ہوتی ہیں انہیں لاد کے ساتھ لے جاتے ہیں۔ سانپ ہو، بچھو ہو، مگرمچھ ہو، سانپ ہو، کیڑے ہوں، یہاں تک جو چیز رینگنے والی ہے، اڑنے والی زمین پہ رہتی ہے، یہ سب کو کھا جاتے ہیں۔ یاجوج ماجوج کی جب ظلم انتہا کی حد تک پہنچ جائیں گے، جب ان کے ظلم کی انتہا ختم ہو جائے گی، تو وہ قوم حضرت ذوالقرنین علیہ السلام سے التجا کرے گی کہ اے ذوالقرنین علیہ السلام، آپ جتنا مرضی ہم سے مال لے لیں، ہمیں اس فسادی قوم سے بچا دیں۔ ناظرین، حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کون تھے؟ میں آپ کو وضاحت سے بتا دوں کہ دنیا میں کل 4 بادشاہ گزرے ہیں جنہوں نے اپنے وقت میں پوری کائنات پہ حکومت کی ہے، اور جن میں 2 مسلمان تھے اور 2 غیر مسلم تھے۔ اب جو غیر مسلم تھے ان میں سے ایک نمرود ہے اور دوسرا بخت نصر، اور جبکہ مسلمانوں میں حضرت سلیمان علیہ السلام اور دوسرے حضرت ذوالقرنین علیہ السلام تھے۔ ذوالقرنین کا نام کیا تھا یہ بہت کم لوگوں کو پتا ہے۔ ناظرین، آپ کو ہم بتاتے ہیں کہ ذوالقرنین کا نام یہ ان کا نام نہیں ہے، یہ ان کا لقب ہے۔ ان کا نام تھا سکندر اعظم۔ اب آپ کو اندازہ ہو چکا ہوگا کہ کتنے بڑے بادشاہ کی میں بات کر رہا ہوں کہ جنہوں نے پوری دنیا پہ حکومت کی ہے۔ سکندر اعظم کے نام سے ہر بندہ واقف ہے۔ ذوالقرنین ان کا لقب تھا، ذوالقرنین سکندر اعظم، یہ ان کا پورا نام ہے۔ یہ حضرت سام بن نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے اور ایک بڑھیا کے اکلوتے بیٹے تھے۔ جب اس قوم نے حضرت ذوالقرنین علیہ السلام سے کہا کہ آپ ہمیں یاجوج ماجوج کے ظلم و ستم سے بچا لیں، ہمیں نجات دلا دیں، چاہے آپ جتنا مرضی ہم سے معاوضہ لے لیں، لیکن آپ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ہر چیز سے نواز دیا ہے، مجھے تمہارے مال کی ضرورت نہیں ہے، ہاں البتہ جو تمہارے پاس جسمانی لحاظ سے مضبوط بندے ہیں وہ مجھے دو کام کرنے کے لیے۔ پھر آپ نے ان 2 پہاڑوں کے درمیان اتنا گہرا کھڈا کھدوا دیا کہ زمین سے پانی نکلنا شروع ہو گیا۔ پھر آپ نے اس پانی کے اوپر تانبے سے بنے گارے سے، گارے میں تانبے کی دھات شامل کی گئی، یعنی کہ تانبے سے گارا بنایا گیا۔ پھر آپ نے اس گارے سے بہت ہی وزنی پتھر ان گاروں کی مدد سے جوڑنا شروع کر دیے، اور ان کے اوپر نیچے لوہے کے تختے لگا کے ان کے درمیان لکڑی اور کوئلہ بھر دیا۔ جب یہ اتنی بڑی دیوار کی چوٹی تک پہنچ گئی نا، دیوار جہاں پہ پہاڑ ختم ہوتا ہے اس کی چوٹی تک یہ بڑی دیوار بنائی گئی۔ جب یہ دیوار بنا دی گئی تو آپ نے کہا کہ اس کے اندر آگ جلا دو۔ ناظرین، جب اس دیوار کو آگ لگائی گئی تو جو تختے لوہے کے اوپر نیچے رکھے تھے، ان پتھروں کے جو پتھر اس دیوار میں لگائے گئے تھے، تو جب وہ لوہا پگھلنا شروع ہو گیا تو ایسے لگا جیسے ان پتھروں کے اوپر کوئی آدمی لیپ کر رہا ہو، یعنی کہ اتنی گرمائش تھی اس آگ کی کہ جو لوہا تھا وہ پگھلنا شروع ہو گیا، اور پگھل کے ان پتھروں کے اوپر ایک لیر بن گئی۔
یعنی کہ اس میں سیسا بھرا گیا، اس میں تانبا گرم کر کے اس دیوار میں لگایا گیا، یعنی کہ اتنی مضبوط دیوار بن گئی جیسے آج کی کنکریٹ کی دیوار ہم دیکھتے ہیں، اس سے کئی گنا مضبوط دیوار بنا دی، اور اتنی موٹی اور تگڑی دیوار آج تک دنیا میں نہ تو کسی نے بنائی ہے اور نہ ہی کوئی بنا سکتا ہے۔ ناظرین، یاجوج ماجوج ہر روز اس دیوار کو توڑتے ہیں۔ اب ان کا اتنا بڑا لشکر رہتا ہے جو اس دیوار کو توڑنے میں لگا ہوتا ہے، صبح سے لے کر رات تک وہ اس دیوار کو توڑتے ہیں۔ جب دیوار ٹوٹنے پہ آ جاتی ہے تو اللہ کی رضا ہے، ان میں سے ایک بندہ کہتا ہے کہ آج ہم بس کر دیتے ہیں، صبح کام ختم کریں گے۔ یہ بات کہہ کے سارا گروہ واپس اپنے غار میں چلا جاتا ہے، اور جتنی دیوار ان لوگوں نے توڑی ہوتی ہے وہ اللہ کے حکم سے اس سے دگنی موٹی ہو جاتی ہے اور مضبوط ہو جاتی ہے، اور صبح جب آ کے دیکھتے ہیں کہ دیوار پھر ویسے کی ویسی ہے، پھر وہ وہیں سے کام شروع کرتے ہیں، اور ایسے کرتے کرتے انہیں پتہ نہیں کتنی صدیاں گزر جائیں گی، لیکن قرآن کریم میں ہے قیامت تب تک نہیں آئے گی جب تک یہ 10 نشانیاں پوری نہ ہو جائیں۔ ان میں سے ایک نشانی یاجوج ماجوج کا زمین سے نکلنا بھی ہے، یعنی کہ جب وہ لوگ دیوار توڑ رہے ہوں گے، جب قیامت کا قرب نزدیک ہوگا تو ان میں سے ایک شخص کہے گا انشاءاللہ کہ ہم صبح یہ دیوار مکمل توڑ دیں گے۔ تو جب وہ یہ بات کہیں گے تو جتنی دیوار انہوں نے توڑی ہوگی وہ وہیں پہ رک جائے گی۔ اب وہ دیوار دوبارہ اللہ کے حکم سے دوبارہ فل نہیں ہوگی، دوبارہ بنے گی نہیں، کیوں کہ انشاءاللہ کی خیر و برکت سے جتنا کام انہوں نے کیا تھا اتنا کام رہ جائے گا۔ صبح جب آئیں گے تو جتنا کام پہلے کیا تھا وہیں سے کام شروع کریں گے اور دیوار ٹوٹ جائے گی۔ اور آپ کو بتا دیں کہ یہ فسادی قوم جب اس دیوار سے باہر نکلے گی اور یہ اتنے بڑے دریا کے پاس سے گزریں گے کہ جس کی لمبائی 10 میل سے بھی زیادہ ہوگی، حد نگاہ نہیں انسان کی، جب ان کا اتنا بڑا لشکر اس دریا کے پاس سے گزرے گا تو یہ سارا پانی اس دریا کا پی لیں گے۔ ناظرین، آپ یہیں سے اندازہ لگا لیں، زمین پہ جو خشک چیزیں تھیں وہ بھی ختم ہو جائیں گی، جو سمندری مخلوق ہے وہ یہ کسی چیز کو نہیں چھوڑیں گے، جو ان کے راستے میں فصلیں آ جائے گی، جو ان کے راستے میں جن پرند جو کچھ بھی ان کے راستے میں آئے گا یہ انسانوں کو مار دیں گے، سب کچھ کھا جائیں گے، جو کچھ زمین پہ ہے، جو سمندر میں ہے، جو ہوا میں ہے۔ جب ان کے ظلم اتنے زیادہ ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ کی حکمت ہوگی کہ ان کے گردن میں اللہ پاک کیڑا پیدا کرے گا۔ اب وہ کیڑا پیدا جب ہوگا تو یہ آہستہ آہستہ بیمار ہو کے مرنا شروع ہو جائیں گی، اور ان کی لاشیں جب زمین پہ گریں گی تو ایک تنکے کے برابر زمین پہ جگہ خالی نہیں ہوگی جہاں پہ کچھ چیز رکھی جا سکے، اتنی لاشیں اس زمین پہ ہوں گی۔ اب اتنے آدمی کو کیسے دفنایا جائے؟ اتنا لشکر جو میں آپ کو پہلے بتا دیا کہ ہم حد نگاہ نہیں ہے، اتنی یہ ان کی کثرت ہوگی یاجوج ماجوج کی۔ تو پھر اللہ رب العزت ایسے پرندوں کو بھیجے گا جن کی گردن اونٹ کی گردن سے بھی زیادہ موٹی ہوگی، پھر وہ پرندے اپنی چونچ یا اپنے پنجوں میں ان کی لاشوں کو لے جائیں گے جہاں پر اللہ رب العزت کا حکم ہوگا۔ ناظرین، جب یاجوج ماجوج کا اس کائنات سے خاتمہ ہو جائے گا، یہ سب لشکر مر جائے گا، تو اس کے بعد زمین پہ خیر و برکت ہو جائے گی۔ اللہ پاک کا حکم ہوگا کہ اتنی بارش ہوگی کہ اللہ پاک فرمائے گا کہ اے زمین اپنے خزانے اگل دے، اور آسمان کو حکم ہوگا کہ اے آسمان اپنے خزانے انڈیل دے، یعنی کہ اتنی خیر و برکت اس کائنات پہ ہو جائے گی کہ اگر ایک بکری کا دودھ جو ہے نا وہ پورے خاندان کے لیے کافی ہے، ایک بھینس کا دودھ ایک پورے لشکر کے لیے کافی ہے۔ یعنی کہ تھوڑی سی چیز میں اللہ رب العزت نے اتنی خیر و برکت رکھ دینی ہے کہ تھوڑی چیز میں ساری برکتیں آ جائیں گی، اور سارے کے سارے لوگ اللہ کی اس نعمت سے شرابور ہو جائیں گے، سب کو اپنا حق مل جائے گا، اس کائنات پہ سب کچھ پہلے جیسا ہو جائے گا ان کے مرنے کے بعد۔ ناظرین، یہ تھی ہماری مختصر سی سٹوری، مختصر سی کہانی یاجوج ماجوج کے لحاظ سے۔ تو میں اپنے تمام دوستوں سے گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ کو یہ ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے، اگر ہم نے جو آپ کے لیے اتنی محنت کی ہے، اگر آپ کو یہ ہماری محنت اچھی لگ رہی ہے تو کائنڈلی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، لائک کریں، کمنٹ کریں، اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ جن کے پاس یہ معلومات نہیں ہے ان تک ہماری یہ اچھی معلومات پہنچ سکیں، اور کائنڈلی ساتھ ہی بیل آئیکن کو دبا دیجیے تاکہ ہم روز بروز
روز ایک دوسرے سے ملاقات کریں اور اپنا علم ایک دوسرے کے ساتھ بانٹنے میں اپنا حق پورا ادا کریں. اور آخر میں آپ سے ایک گزارش بھی ہے, بہت سے دوست ہماری ویڈیو کو دیکھتے ہیں لیکن سبسکرائب نہیں کرتے. یار آپ کے سبسکرائب کرنے سے اگر ہمارا چینل گرو ہو رہا ہے تو ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کائنڈلی آپ ہمارے چینل کو گرو کرنے میں ہمارا ساتھ دیں اور بھرپور طریقے سے دوستوں کو بھی دعوت دیں کہ ہمارے چینل پہ الحمدللہ بہت سی اچھی ویڈیوز پڑی ہیں جس سے آپ کو جو نالج ہے, آپ کو جو علم ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جائے گا. اور ہماری یہ خواہش ہے کہ جو ہمارے دوست, جو ہماری مائیں بہنیں چاہتی ہیں کہ ان کے علم میں اضافہ ہو تو آپ ہمارے چینل پہ انہیں لے کے آئیں, ہمارے چینل کو وزٹ کروائیں تاکہ ان کے علم میں بھی اضافہ ہو سکے. ہم حاضر ہوں گے ایک نئی ویڈیو لے کے اور اچھی سی ویڈیو لے کے آپ کے لیے ہم جلدی ہی حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.